السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیر اور بکری کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیں تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ہر ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ پیارے دوستو، جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس زمانے میں مکے کا یہ رواج تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ وہ اپنے بچوں کو دائی کے حوالے کر دیتی تھی۔ وہ دائی ان بچوں کو لے جا کر پرورش کرتی تھی اور پھر ان دائیوں کو اس کام کی اجرت ملتی تھی، پیسے ملتے تھے اور انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت مکے کے اندر وبا پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہاں رحمت برسنے لگی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر جو دائی مکے آئی تھی وہ دیگر تمام بچوں کو لے کر چلی گئی تھی، چنانچہ سب سے آخر میں دائی حلیمہ مکے میں پہنچی تھی۔ ان کی اونٹنی بہت ہی زیادہ کمزور تھی اور جب انہیں مکے میں کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا، لیکن یہ کون جانتا تھا کہ دائی حلیمہ کی قسمت اب بدلنے والی ہے۔ دائی حلیمہ جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پر بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی تو ان کی اونٹنی جو بہت ہی زیادہ کمزور تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے برکت سے بہت ہی تیز رفتار دوڑنے لگی اور جو لوگ ان سے آگے نکلے تھے سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے منزل پر پہنچ گئی۔ تمام گاؤں والے اور تمام لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے اور کہنے لگے کہ جس کی اونٹنی سب سے کمزور تھی، کہ بہت ہی مشکل سے مکہ پہنچی تھی، اچانک اس میں کون سی طاقت آ گئی کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی۔ بے شک یہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت تھی۔ پیارے دوستو، دائی حلیمہ کی اولاد کی بھی ذکر کیا جائے تو ان کی بھی ایک اولاد تھی اور ان کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نابالغ ہو گئے تو بکریاں چرانے چلے جایا کرتے تھے۔ جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے تو بکریاں کبھی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جہاں پر ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے تو بکریاں آپ کے آس پاس چرا کرتی تھی، کیونکہ ہر جانور یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ہر کسی کی تمنا ہوتی تھی کہ وہ قرب رسول میں رہ کر آپ کا دیدار کرتے رہے۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر اپنی بکریاں کو لے جایا کرتے تھے تو جنگل کے سارے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ پیارے دوستو، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی ہوئی گئی تو دائی حلیمہ نے آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد دائی حلیمہ کا بیٹا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں چلا گیا، اور جتنے بھی جانور تھے وہ روز کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان بکریوں کے ساتھ ان جانوروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو جنگل کے تمام جانور مایوس ہو گئے۔ اس طرح سے ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جا سکے۔ تو جب مسلسل کئی دن گزر گئے تو ایک دن اچانک دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کر لے گیا۔ جب یہ بات دائی حلیمہ کے بیٹے کو پتا چلا کہ شیر نے دودھ دینے والی بکری کو لے کر چلا گیا تو وہ انتہائی پریشان ہوئے اور فوراً بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ انہوں نے سارا واقعہ اپنی ماں دائی حلیمہ کو بتایا۔ بغل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تمام واقعہ سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں جنگل میں جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ بکری کہاں ہے۔ دائی حلیمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں جانے دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف آئے اور دیکھا کہ ایک شیر اور ایک شیرنی نے بکری کو ایک جگہ پر بیٹھا کر رکھا ہے۔ جیسے ہی شیر اور شیرنی کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی
तैसे उन्होंने गर्दन को झुका लिया। शेर ने अपनी जुबान से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बकरी का शिकार करें। दरअसल कई दिनों से आपका दीदार नहीं हुआ था और फिर हम सब जानवरों ने ये सब फैसला किया कि किसी तरह से आपकी बकरी को उठा लिया जाए। तो फिर जब आप बकरी को लेने आएंगे तो इसी बहाने हम आपका दीदार कर लेंगे। या रसूलल्लाह, हमारी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि हम आपका दीदार करें, हमें माफ़ कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह हुआ कि जंगल के जानवर जानते थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। आज के दौर में कुछ हैवान नुमा इंसान हैं जो हमारे प्यारे आका नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। ये इन जानवरों से के मुकाम से भी नीचे गिर चुके हैं और ऐसे लोग जानवर से भी ज़्यादा बदबूदार होते हैं और ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो और दुनिया में और आखिरत में जलीलो रुसवा कर दिए जाए। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो अपने महबूब के सदक़े हम सब की बख्शिश कर दे और हमें नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक बार कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। तो देर मत करिए, अभी इसी वक्त इस वीडियो को शेयर भी करिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबको बताइए। देर मत करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।